حضرت کو بتانے والا ہوں. یہ ڈونیشن لے کر خوشی بھی ہو رہی ہے اور تھوڑی سی اداسی بھی ہے کہ کاش وہ آج خود ہوتے تو وہ ان کی آواز بھی ہم سنتے اور ان کے ہاتھوں سے یہ ہم یعنی کہ یہ رقم وصول کرتے. یہ خواجہ صوفی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیٹر برس سے ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے صوفی محمد اویس صاحب نے 500 پون حضور پیش کیا ہے. اور ظاہر بات ہے صوفی محمد خواجہ صوفی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم ساتھی تھے اور بڑے ہی اپنے مرشد خانے کے ساتھ بڑے ہی مخلص تھے اور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بڑی محبت انہوں نے فرمائی جس کی وجہ سے آج دیکھ لیجئے کہ آج ان کے جانے یعنی کہ جب ان کی وفات ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے ان کے بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پر ان کا نام ہے اور ہر جگہ ان پر ان کا جو ہے وہ ماشاءاللہ تعالیٰ وہ جو انہوں نے زندگی کے اندر زندگی کے اندر جو ماشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اور جو دین مبین کی خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جی کلام ہو رہی ہے. جی جی ان کی نماز جنازہ میں جی جی میں حضرت قبلہ جناب صوفی واحد خان صاحب جی جی ان کی قیادت میں جی جی وہاں نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملا. جی جی اور پیٹر برو میں جا کر یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ اس صوفی باصفا کی اس تصوف کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام بلکہ اس وقت یہاں تشریف لائے ہوئے تھے حضرت علامہ محمد نواز بشیر جلالی صاحب. تو انہوں نے بھی جب سنا تو کہنے لگے کہ نماز جنازہ میں نے شرکت کی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی گئے. بالکل ہمارے ساتھ گئے. اچھا تو ہم ایک ساتھ وہاں گئے اور نماز جنازہ میں بڑے بڑے اکابر علماء جی ان کو ہم نے دیکھا اور ہر ایک نے آ کر ان کو خراج تحسین پیش کی. سبحان اللہ. بلکہ سادات کرام میں سے بہت سارے نے ان کو آگے خراج عقیدت پیش کیا اور بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا. میں بہت خود حیران ہوا کہ یہ کام جو سادات کرام کا ہے ان صوفی صاحب نے کس انداز میں کیا کہ وہ بھی ان کی خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے بھی ان کی بڑی تعریف کی. اور وہاں اندازہ ہوا کہ اس صوفی باصفا نے جس صوفی سے سبق لیا تھا اور جنہوں نے جو خلافت دی تھی ان کا کیا عالم ہوگا اگر ان کا خلیفہ جو ہے اس کا یہ عالم. سبحان اللہ. کہ اتنے علماء ان کی تحسین پیش. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ جو حضرت علامہ ایوب چشتی صاحب نے جو ابھی بات کی یہ تو وہ منظر دیکھ کے یہ آپ نے تاثرات دے رہے ہیں لیکن الحمدللہ کہ ہم نے اس عظیم دوست کو حضرت خواجہ خواجگان صوفی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے اپنے مرشد خانے آتے تھے حضرت صاحب علیہ رحمت کی بارگاہ میں اونچا سانس نہیں لیتے تھے وہ حضرت. یقین مانو کہ وہ جب تک حضرت بیٹھے ہوتے تھے ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے اندر سانس ہی نہیں روح ہی نہیں. اتنا ادب اتنی وفا انہوں نے کی استعانہ علیہ شاد پور شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ خواجگان صوفی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. آمین وہ عظیم دوستوں میں سے ایک دوست ہے ہمارے. یقین مانو کہ آگے ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ وہ بھی بہت دیندار بچے ہیں. آپ نے دیکھا کہ صوفی محمد اویس صاحب نے جنازہ پڑھایا تھا تو بہت اچھے ان کے بچے بھی ہیں اور حلقہ ہمارا پیٹو برو کا اللہ تعالیٰ حضرت صوفی صاحب کے درجات بلند فرمائے. اور بہت شکریہ صوفی اویس صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ بھی اپنے والد کی طرح استانہ علی شاد پور کے ساتھ آپ وفا کر رہے ہیں کہ اپنے عطیات پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پیٹو برو کے حلقے کو نظر بد سے محفوظ رکھے. حضرت صاحبزادہ مولانا شان میں چاہوں گا کہ آپ بھی خواجہ صوفی محمد یوسف صاحب کے متعلق جی ماشاء اللہ بہت اچھی زندگی انہوں نے گزاری اور بڑے مخلص ساتھی تھے. جی سبحان ناچیز کی بھی کچھ مہینے پہلے ان کے وصال سے ملاقات ہوئی تھی. ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دربار شریف کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور موجودہ حالات کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے تو
ناچیز تو اس بچہ تھا جب وہ دربار شریف ہمارے گھر ادھر پاکستان آیا کرتے تھے، بالکل چھوٹا تھا جب وہ، یعنی اس دور کے اتنے یعنی بزرگوں کے بلالوں کے یعنی پہلے ساتھیوں میں سے تھے، اور اس وقت کی وہ چیزیں یاد دلاتے تھے. ہم جاتے تھے دربار شریف میں اور ہماری بہت بزرگ خدمت گھر والے کا آپ کے ناچیز کے والدہ ماجدہ کا بھی یعنی بڑی خدمت ہمیں یعنی ہوتی تھی. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزاری ہے اور ساری زندگی بہت ہارڈ ورکنگ کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ. ظاہری بھی کام کیا ہے، باطنی بھی کیا ہے آخر تک ماشاءاللہ. یعنی ظاہر بھی کام کرتے تھے اور دین کا بھی کیا ہے، یعنی بہت اچھی ان کی زندگی گزری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندگی عطا فرمائے، اور سارا جو مقام ہے دربار کی محبت کی وجہ سے. بس اصل جو بھی جس نے بھی کسی نے کامیابی چاہے ہوئی ہے، جس کو بھی ملی ہے، انہیں اپنے آستانے کے ساتھ وفا کی ہے، محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چار چاند لگا دی ہے. ہمارے سامنے یہ سامنے ایک مثال ہے. اگر ہمیں بھی چاہیے کامیابی تو ہم بھی اپنے آستانے کے ساتھ یہی محبت کا اظہار کریں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی آخری ٹائم یہ کامیابی ملے گی. آمین. لا الہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. یا اللہ تعالیٰ محترم صوفی اویس صاحب نے پیٹر برو سے 500 مسجد میں خدمت کی تھی. اللہ پاک انہیں خدمت اپنے بارگاہ قبول منظور فرما. انہوں نے سالے صاحب اپنے والد ماجد خواجہ صوفی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ واسطے کی تو اللہ پاک ادھر سوال انہوں نے روح ادھر پہچانے ہیں. اللہ پاک اور خواجہ صوفی محمد یوسف صاحب درجات بلند فرما، جنت 2 سال مقام عطا فرما. یا رب انہوں جتنے بھی ساتھی ہیں سارے استقامت عطا فرما، کس محتاج نہ فرما، ہر علی بلا مصیبت محفوظ فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاءاللہ بہت شکریہ. دکھ ہم کو بھی ہے کیونکہ ہمارا وہ عظیم بھائی تھا، بے شک، لیکن میرا دل کرتا ہے میں نعرہ ماروں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار علی شاہ شریف زندہ باد. ماشاءاللہ حضرت انشاءاللہ بھائی اویس، میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ کیونکہ میں بھی پاکستان تھا اس وقت جب حضرت کی وفات ہوئی ہے. سبزت اللہ بھی وہ پاکستان تھے. جنازہ پڑھ کے گیا. اچھا آپ جنازہ پڑھ کے گئے. میں پاکستان تھا. تو حضرت صاحب نے کیونکہ پاکستان میں جنازہ پاکستان میں آپ نے پڑھایا ماشاءاللہ، تو جنازے کی امامت کی ہے. تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی گزارش کر رہا تھا کہ جب بھی آپ پیٹر برے گئے تو ہم ساتھ چلیں گے، کیونکہ ہم نے بھی تعزیت کے لیے آنا ہے انشاءاللہ. تو ضرور انشاءاللہ میں صوفی صاحب قبلہ اور سردار صاحب قبلہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. نعیم صابر صاحب برمنگھم سے